جناب مولانا مفتی سعید الظفر صاحب، استاذ جامعہ اشرفیہ روضۃ العلوم ٹانڈہ بادلی رامپور سے گزارش ہے کہ حضرت مجاہد ملت علیہ الرحمہ اور ریاست رامپور کے انضمام اس عنوان پر اپنے مقالے کا اختصار پیش فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے جو مقالے کا عنوان ہے مجاہد ملت حضرت مولانا حفظ الرحمان سہاروی اور ریاست رامپور۔ شروع میں اس میں ایک ہی پہلو تھا کہ انضمام ریاست کے سلسلے میں حضرت کی کیا تگدو رہی، لیکن 1949 کا ایک کاغذ تھا، اخبار کا تراشا مجھے وہی دیا گیا تھا۔ جب میں نے رضا لائبریری میں بیٹھ کر اس کو تلاش کیا تو مختلف باتیں اور ملی، ان سب کو جمع کر دیا گیا اور اس طرح 73 صفحات میں یہ مقالہ تیار ہو گیا۔ میں اس میں یہ بات عرض کر دوں کہ مولانا مجاہد ملت مولانا حفظ الرحمان سہاروی اور جمعیت علماء انضمام ریاست کے سلسلے میں یہ چاہتی تھی کہ انضمام کی صورت میں ریاست رامپور کو خصوصی درجہ حاصل ہو جائے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ 1930 کے اندر جب نواب رضا علی خان مسند نشین ہوئے تو انہی حضرات کی برکت سے، خصوصاً مجاہد ملت اور ایک جنرل سیکرٹری ہوا کرتے تھے کانگریس یو پی کے گوتم صاحب، ان دونوں کی محنتوں سے وہاں شخصی حکمرانی تقریباً نہ کے برابر رہ گئی تھی، ایک جمہوری نظام آ گیا تھا۔ 1949 کی جو دبدبہ سکندری کی ایک رپورٹ ہے اور اس میں اس کو شائع کیا گیا ہے، وہاں جلسے میں یہ دونوں حضرات تشریف لائے تھے۔ اس جلسے کے صدر مولانا عبدالوہاب خان نے جو تعارف کراتے ہوئے بات کہی، وہ یہی کہی تھی کہ میرا آج جلسے میں وہ دو اہم شخصیات موجود ہیں جن کی برکت سے حکومت اور عوام کے درمیان کی گتی سلجھی ہے۔ اس گتی کو تاریخ رامپور کے اندر یہی کہا گیا کہ مجاہد ملت رحمۃ اللہ علیہ کے ذاتی تعلقات اور محنت کی برکت سے وہ جو شخصی تمطراق تھا وہ تقریباً ختم ہو گیا تھا۔ وہاں ہائی کورٹ قائم ہوا تھا۔ اجلاس ہمایوں جو سب سے بڑی وہاں عدالت ہوا کرتی تھی وہ ہائی کورٹ میں تبدیل کر دی گئی۔ وہاں لڑکے اور لڑکیوں کے بڑے بڑے کالج بنے۔ بہرحال تو مولانا کی کوشش تھی اور کچھ اس طرح کی حالت بن گئی تھی کہ جو تذکرہ نگاروں نے لکھا ہے کہ کانپور کے بعد اگر صنعت و حرفت کی سب سے بڑا شہر اگر کوئی مانا گیا تو وہ رامپور تھا۔ حضرت یہ چاہتے تھے اگر انضمام ہو تو کچھ خصوصی درجہ مل جائے، چونکہ وہ آس پاس کے مسلمانوں کے معاشی حالات کا مرکز تھا۔ حضرت چاہتے تھے کہ اگر ہمیشہ کے لیے نہ ملے تو کچھ وقت کے لیے مل جائے، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس میں ناکامی ہوئی، اور ناکامی کی وجہ یہ تھی کہ وہاں ایک وزیر اعلیٰ ہوا کرتے تھے کرنل بشیر حسین زیدی، یہ شیعہ تھے اور یہ آکسفورڈ کے پڑھے ہوئے تھے۔ 1930 میں یہ جج بھی بنے اور یہ نواب رضا علی خان کے بڑے قریب ہو گئے، اور جو ہے اس کے 1936 کے اندر وہاں کے وزیر اعلیٰ بن گئے۔ اتنے قریب تھے اور ان کے کچھ فیصلے اس طرح کے تھے کہ اس وقت جو شہزادہ وقت تھے نواب مرتضیٰ علی خان، وہ خود چاہتے تھے کہ یہ ہٹ جائے، اور 1946 میں جو کیبنٹ کا فیصلہ آیا تھا کہ ریاستوں کا انضمام ہوگا، تو وہ چاہتے تھے نواب مرتضیٰ علی خان کہ کسی صورت سے ان سے پیچھا کٹے اور ہم اپنی شرائط پر انضمام کرائیں۔ لیکن یہ اتنا بڑا طاقتور آدمی تھا کہ یہ اس کو عہدے سے کوئی نہیں ہٹا سکا۔ ان کے سامنے مسئلہ یہ تھا کہ اگر مولانا کے یا جمعیت علماء کی تجویز پر ریاست کا انضمام ہو جاتا ہے تو میرا سیاسی مستقبل ختم ہو جائے گا۔ اس لیے انہوں نے ایک کام یہ کیا کہ ایسی ہلچل ریاست کے اندر پیش کی، ایک مسلم کانفرنس قائم کی جس میں مسلمانوں کا مطالبہ تھا کہ ریاست رامپور کا پاکستان کے ساتھ الحاق کرایا جائے۔ اگرچہ جغرافیائی اعتبار سے یہ ممکن نہیں تھا، لیکن شدت اتنی زیادہ اختیار کی کہ حکومت کو سوچنا پڑا اور ایک خاکہ تیار کرنا پڑا کہ مشرقی اور مغربی پاکستان کے درمیان ایک راستہ نکالا جائے رامپور سے۔ یہ بھی ممکن نہیں تھا، یہ کامیابی نہیں ملی۔ پھر انہوں نے ایک ہندو سبھا قائم کی۔ یہ ہندو سبھا وہ نہیں جو موجودہ ہے، اس زمانے میں قائم ہوئی تھی۔ وہ کہتے تھے ہم پاکستان کے ساتھ جائیں گے، یہ کہتے تھے کہ ہم ہندوستان کے ساتھ جائیں گے۔ جھگڑے ہوئے، فسادات ہوئے، اس میں بشیر صاحب کو کامیابی مل گئی۔ سردار پٹیل بدگمان ہو گئے اور ان کے سامنے یہ پیغام گیا کہ رامپور ریاست کے جو مسلمان ہیں وہ ملک دشمن ہیں۔ مولانا کی جو کوشش تھی وہ ناکام ہو گئی۔ مولانا آزاد آخری سہارا تھے، لیکن کچھ صورتحال ایسی بنی کہ ان کے کان بھی بھر دیے گئے اور مولانا آزاد بھی بدگمان ہو کر انہوں نے صدر جمہوریہ کے سامنے اقرار کر لیا۔ بہرحال کہ یہ لمبی تاریخ ہے۔
ایک دوسرا اور اس میں نے پیش لکھا ہے کہ مدرسہ عالیہ جو وہاں آپ جانتے ہیں کہ علمی تاریخ کا بہت بڑا ادارہ رہا، اس کے تاریخ نویسوں نے لکھا ہے کہ ایک وقت میں اس میں 300 مدرسین رہا کرتے تھے۔ 1900 کے اندر، 1902 کے اندر، 1909 کے اندر، 1930 کے اندر اس کے نصاب کے اندر کچھ تبدیلیاں ہوئی ہیں۔ 1958 کے اندر ایک تبدیلی کے لیے مولانا آزاد نے ایک کمیٹی بنائی تھی، اس کمیٹی میں مولانا حفظ الرحمان سیہاروی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ وہ نصاب اگرچہ جاری نہیں ہو سکا ڈائریکٹر کی وجہ سے، لیکن وہ نصاب آپ حضرات کے پڑھنے کے لائق ہے۔ واخر دعوانا